کچھ وقتوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک مالدار شخص رہتا تھا۔ اس کا نام سراب تھا، لیکن یہ مالدار شخص بہت ہی کنجوس آدمی تھا۔ وہ اتنا کنجوس تھا کہ اپنا مال اپنے بچوں پہ بھی خرچ نہیں کرتا تھا۔ اس نے کبھی کسی غریب اور محتاج کو ایک پیسہ بھی نہ دیا تھا۔ اس کا پڑوسی بختاور بہت نیک آدمی تھا اور سراب کی کنجوسی سے بہت تنگ تھا۔ بختاور نے اسے کئی مرتبہ سمجھایا کہ خدا نے تمہیں دولت عطا کی ہے، اسے غریب اور مفلس لوگوں پر خرچ کیا کرو، لیکن اس نے بختاور کی کوئی نصیحت نہ سنی۔ آخر ایک دن بختاور نے اسے سزا دینے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ ایک دن صبح سویرے وہ دعا مانگنے لگا، اے خدا، اگر تو مجھے 1000 سونے کی سکے کی تھیلی بھیج دے تو میں اسے محتاجوں پر خرچ کر دوں، لیکن اگر اس میں سے ایک بھی سکہ کم ہوا تو میں ہرگز قبول نہ کروں گا۔ سراب نے یہ دعا سنی تو سوچا، یہ بختاور بہت ایماندار بنتا ہے، اس کی ایمانداری کو آزمانا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے تھیلی میں 999 سکے بھرے اور عین اس وقت جب کہ بختاور دعا مانگ رہا تھا، سکوں سے بھرا ہوا تھیلا اس کے صحن میں پھینک دیا۔ بختاور نے لپک کر تھیلا اٹھا لیا اور اس میں سے سکے نکال کر گننے لگا۔ کل 999 سکے تھے۔ بختاور نے خدا کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، اے خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ ایک سکہ کم ہے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ ایک سکہ آپ مجھے پھر کبھی دے دینا۔ سراب نے جب بختاور کے یہ الفاظ سنے تو سخت پریشان ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ یہ شخص تو بہت چالاک ہے، اس نے دھوکے سے میرے سکے ہتھیا لیے ہیں۔ وہ بھاگا بختاور کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم بہت بے ایمان شخص ہو، لاؤ میرے سکے واپس کرو۔ تم نے تو کہا تھا کہ 1000 میں سے ایک بھی سکہ کم ہوا تو واپس کر دوں گا، لیکن تم اب 999 سکے قبول کرنے پر تیار ہو۔ بختاور غصے سے کہنے لگا، اے بھائی، تم کون ہوتے ہو مجھ سے سکہ مانگنے والے؟ یہ تو میرے خدا نے مجھے بھیجے ہیں۔ جاؤ بھائی جاؤ، اپنا کام کرو۔ سراب کو بہت غصہ آیا۔ وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں گیا اور بختاور کے خلاف مقدمہ کر دیا۔ قاضی نے حکم دیا کہ بختاور کو بلا کر لاؤ، ہم ابھی فیصلہ کریں گے۔ سراب نے بختاور کے پاس آ کر کہا، اب مزہ آئے گا، چلو بھائی، تمہیں قاضی صاحب بلا رہے ہیں۔ بھائی، تم دیکھ رہے ہو کہ میرا لباس پھٹا پرانا ہے۔ میں اس شرط پر جانے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے اچھے اور نئے کپڑے لا کر دو۔ سراب نے یہ شرط مان لی اور صاف ستھرے اور نئے کپڑے لا کر بختاور کو دے دیے۔ بختاور جب وہ لباس پہن چکا تو سراب نے بختاور سے کہا کہ چلو بھائی، اب چلو میرے ساتھ قاضی کے پاس۔ بختاور نے جواب دیا، بھائی، اب اتنا اچھا لباس پہن کر کیا میں پیدل تمہارے ساتھ چلوں؟ نہیں بھائی نہیں، میرے لیے کسی اچھی سواری کا بندوبست کرو تو میں چلوں گا تمہارے ساتھ، ایسے نہیں جاؤں گا۔ سراب کو غصہ تو بہت آتا ہے لیکن وہ برداشت کرتا ہے۔ دیکھو بھائی، یہ اب بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن تم نے ابھی اس کے بعد کوئی فرمائش نہیں کرنی۔ سراب ایک گھوڑے کا بندوبست کرتا ہے اور بختاور سے کہتا ہے، چلو اب میں نے تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دی ہے، اب میرے ساتھ چلو، جلدی کرو۔ سراب مرتا کیا نہ کرتا، اس نے اپنا گھوڑا بھی بختاور کے حوالے کر دیا۔ بختاور نہایت شان و شوکت کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر قاضی کی عدالت میں پہنچا۔ مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو غور سے دیکھا، بختاور کا قیمتی لباس اور سواری کا گھوڑا بھی اور سراب کا لباس بھی، اور یہ بھی محسوس کیا کہ وہ پیدل آیا ہے۔ سراب نے جب سارا قصہ سنایا تو قاضی صاحب نے بختاور سے پوچھا، بختاور، تم اس کے الزام کا کیا جواب دیتے ہو؟ بختاور نے جواب دیا، حضور، آپ کا اقبال بلند ہو۔ حضور، یہ میرا پڑوسی ہے اور بڑا ہی جھوٹا آدمی ہے۔ ابھی تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی 999 سونے کے سکے ہتھیا لیے ہیں،
اور کچھ دیر بعد کہے گا کہ یہ لباس جو میں پہنے ہوا ہوں وہ بھی اسی کا ہے۔ یہ سنتے ہی سراب چلا اٹھا۔ ہاں جناب، بالکل یہ لباس میرا ہی ہے، میں نے ہی اس کو پہننے کے لیے دیا تھا۔ دیکھا سن لیا جناب آپ نے، یہ لباس بھی اب اس کا ہو گیا، اور ابھی دیکھیے یہ تھوڑی دیر میں کہہ دے گا کہ یہ گھوڑا بھی اسی کا ہے۔ سراب غصے سے چیخ اٹھا، جی ہاں حضور، یہ گھوڑا بھی تو میرا ہی ہے، بختاور نے مجھ سے سواری کے لیے مانگا تھا۔ قاضی جو یہ ساری باتیں سن رہا تھا اس نے سراب کو ڈانٹ کر نکال دیا اور مقدمہ خارج کر دیا۔ میاں تم تو نہایت ہی کوئی جھوٹے آدمی ہو، خامخواہ اس شریف آدمی پر تم الزام لگا رہے ہو کہ اس نے تم سے تمہارے سونے کے سکے ہتھیا لیے۔ میں یہ مقدمہ ہی خارج کر رہا ہوں، جاؤ یہاں سے۔ سراب روتا پیٹتا بختاور کے گھر پہنچا اور اس کی بڑی منت سماجت کی۔ بختاور نے اس شرط پر اس کو سکے، لباس اور گھوڑا واپس کیا کہ وہ آدھے سکے غریبوں میں بانٹ دے گا اور آئندہ بھی نادار لوگوں کی مدد کرتا رہے گا۔ ہمیں بھی حد درجے کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ خدا نے جو مال دولت ہمیں دی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو مستحق لوگوں تک پہنچائیں اور غریبوں کی مدد کریں۔ کہانی پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور لائک تو بنتا ہی ہے۔